ہم لوگ پالیٹکس پہ مزید بھی آئیں گے. آپ تھوڑا آپ کی اس حوالے سے بات کر لیتے. جب آپ اسپیکر بنے KPK اسمبلی کے, آپ نے سوچا تھا کہ جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو میں اسپیکر بنوں گا اور پھر اس کے بعد آئیں گے تو قومی اسمبلی میں اسپیکر بنوں گا؟ کبھی یہ سوچا؟ کوئی ایسا بندے کا کوئی خواب ہوتا ہے, کوئی سوچ ہوتی ہے, یا بس یہ گو ود دی فلو بس ہوتا گیا؟ اور نہیں, اصل میں ہوا یہ کہ میں تو صوبائی صدر تھا, انٹرا پارٹی الیکشن میں جیت چکا تھا پرویز خٹک سے, اور میرا خیال یہ تھا کہ میں چیف منسٹر بنوں گا. پارٹی میں لابنگز ہوتی ہے. خان صاحب کو یہ باور دلایا گیا کہ ابھی ان کی ایکسپیرینس نہیں ہے, پہلے دفعہ پارلیمنٹ میں آیا ہے, تو اس کو 1 نمبر رول پہ نہیں 2 نمبر مطلب 2nd رول پہ رکھو. تو خان نے مجھے کہا کہ دیکھیے ہمارے پاس تو اس وقت اسٹرینتھ بھی کم ہے, ٹوٹل 35 لوگ ہیں, اور الائز بھی ساتھ ہوں گے, تو ایک سینئر سیزن آدمی کو چیف منسٹر ہونا چاہیے, اور ابھی آپ کی ایکسپیرینس ہے, بیوروکریسی بھی آپ کی, تو آپ جو اسپیکر بنے. میں نے تھوڑی ناراضگی دکھائی, لیکن پھر میں نے سوچا, میں نے کہا جو لیڈرشپ کی ڈیسیجن ہے اسی کے مطابق چلے. تو اسپیکر کا تو ہمیں کوئی آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ اسپیکر کیا ہوتا ہے, اسپیکر کی پاور کیا ہوتا ہے, پوزیشن کیا ہوتی ہے. ادھر لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ اسپیکر بنے, تو لیکن وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا. لیکن دیکھیں اس پہ اتنا اچھا رہا کہ پھر جب خان صاحب نیشنل سائڈ پہ آئے, نیشنل گورنمنٹ میں آئے, تو پھر انہوں نے کہا اسد کیسر صاحب ہی قومی اسمبلی کے بھی اسپیکر ہوں گے. تو ظاہر ہے کچھ ایسی آپ کے کام تھے ماشاءاللہ, تو اسی بنیاد پہ یہاں پہ ہوا نا. ہاں بالکل, بلکہ یہ بھی چھوڑے, خان صاحب نے مجھے بلایا. اچھا, خان صاحب نے 3 دفعہ مجھے بلایا, مجھے کہا کہ تم صدر پاکستان بنو. اچھا مجھے یہ کہتے کہ صدر پاکستان بنو, تو میں تو حیران ہو گیا کہ میں کہاں اور صدر پاکستان کہاں. تو اس نے کہا کہ تم کیا بیوقوف ہو, صدر پاکستان نہیں بننا چاہتے. میں نے کہا نہیں جی, وہ اتنا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے کہ میں پہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکوں گا, لوگوں سے ہمارا رابطہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ڈیسیجن میرا تھا. پھر اس نے کہا سوچ لے, میں چیف منسٹر بننا چاہتا تھا. اس نے کہا نہیں, مجھے آپ یہاں چاہیے. تو پھر میں نے آپشن دی اسپیکر کا. اس نے کہا چلو اسپیکر بنے. اچھا, صدارت آپ نے خود انکار کیا کہ میں نہیں بننا چاہ رہا اس میں. اب آتے ہیں موجودہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں, جو ایک بالکل ایک ٹھیک ایک سسٹم چل رہا تھا, اچانک یہ سب کیا ہوا؟ سائفر کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو بھی سائفر دکھایا گیا, یہ جو اس پہ معاملات چل رہے ہیں, اگر آپ کچھ بتانا چاہیں اس پہ. دیکھیں سائفر تو ایک حقیقت ہے. میں وہ بات کروں گا جو کہ اپنی ضمیر کے مطابق کہوں گا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہمارے ملک کو جو ہے نا انہوں نے قانونی بنایا ہوا ہے. ہم ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ہمارا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے. ایک جونیئر لیول کا آفیسر جو ہے نا وہ آ کے ہمیں آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا وہ کرنا ہے. عمران خان کو اس نے سمجھا نہیں, اس نے اس کو روٹین پالیٹیشین لے لیا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی گلے کی ہڈی بن جائے گی. تو وہ عمران خان اس کو پڑ گیا ہے. اور ہمارا صرف اور صرف, ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں ہے, نہ ہمارا خارجہ پالیسی میں یہ بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہوتی چاہیے, نہ کسی ملک کے اندر ہم مداخلت کریں, نہ کوئی ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہمیں ایک ریسپیکٹیبل کنٹری کی حیثیت سے کنسیڈر کیا جائے. دنیا میں جو ایک انسان کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم بھی وہ رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم سیکنڈ سٹیزن کی حیثیت سے اپنا زندگی نہیں گزارتے. ہمارا یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے فیصلے خود کریں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارے فیصلے, ہمارے اپنے مفادات کے فیصلے ہم پر امپوز کریں. ہم کسی ملک کی جنگ میں حصہ دار نہیں بننا چاہتے, نہ کسی کچھ اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے ملک میں جنگ مسلط کریں. سمپل بات یہ ہے کہ امن چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور اپنے ملک میں بھی. تحریک عدم اعتماد, اس میں کیا تھا؟ وہ کیا کھچڑی سی بنی ہوئی تھی؟ پہلے یہ ہو رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, پھر یہ کہ آپ نے کہا جی اسمبلیاں توڑتے ہیں, پھر عدالت اسی رات لگتی ہے. آخری دنوں میں جس دن خان صاحب نکلے ہیں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی, اسے جو پچھلے 2-3 دن تھے وہ کیا ہوا تھا؟ کیا کیا کاروائی تھی آپ کے آپس میں؟ کیا میٹنگز ہوئی تھی؟ کیا طے ہوا تھا؟ اور کیا کوئی پریشر تھا آپ کے اوپر؟ پریشر میں آ کے آپ نہیں, دیکھیں اللہ شکر الحمدللہ کوئی پریشر نہیں تھا. حقیقت یہ تھی کہ ہمارے نمبرز ختم ہو گئے تھے. جو کچھ اس دوران ہوا, خان صاحب کے ساتھ ہمارا کلوز رابطہ تھا, ایک ایک چیز ڈسکس ہوتی تھی. اسی دن جو صبح ہوا تو خان صاحب سے میری بات ہوئی, میرے ساتھ شاہود قریشی اور اسد عمر بھی بیٹھے تھے.
خان صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ روزہ تھا تو خان صاحب نے کہا کہ آپ روزے تک ڈبیٹ کرواؤ اور پھر ووٹنگ کرواؤ. تو وہ میں نے شروع کیا. پھر اس دوران کوئی اور میسج آ گیا. پھر میں نے خان صاحب سے پوچھنا, انہوں نے کہا ہاں اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرو کچھ وقت کے لیے. تو وہ میں نے اکارڈنگلی وہ ایکسٹینڈ کیا. پھر کوئی 10 بجے, کوئی 10-15 منٹ پہلے 10 بجے کی فون آیا کہ پرائم منسٹر صاحب بلا رہے ہیں. میں ادھر چلا, ادھر گیا تو ادھر جو ہے نا اسد عمر صاحب, شاہمود قریشی, پرویز خٹک, مراد سعید, شہباز گل, یہ جو جتنی بھی تھی نا 16-17 لوگ, یہ ادھر جو ہے نا آپس میں تھے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی میٹنگ ہے اس کے ساتھ, صحافیوں کے ساتھ, تو وہ فارغ ہو کے پھر ملتے ہیں. جب جیسے وہ فارغ ہو گیا میٹنگ تو ہم چلے گئے. تو خان صاحب, بابر اعوان بھی تھا. خان صاحب نے جیسی بات شروع کی تو سب سے پہلے اس نے بابر اعوان سے پوچھا, اچھا بابر بتاؤ کیا کریں. بابر اعوان نے کہا کہ جی چونکہ 2 باتیں, ایک تو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور دوسرا جو ہے نا کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے, ہمیں ووٹنگ کرنی چاہیے. پھر سب نے یہی ایک ہی بات کی. صرف 1-2 لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کیا, باقی 90% لوگوں نے کہا کہ یہ کرو. اور مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ جو ہے نا ریزائن کرو تو بہتر ہوگا کچھ نہ کچھ. تو میں نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں, مجھے اس سے بہتر کیا کہ خان نکلا جا رہا ہے تو خان سے پہلے میں بھی نکلوں. اللہ نے مجھے موقع دیا کہ خان کے ساتھ میں آیا, وہ وزیر اعظم بنا, میں اسپیکر بنا, اور خان سے پہلے میں نے ریزائن دیا. تو یہ مشترکہ فیصلہ تھا ہمارا. ٹھیک ہے, ریزگنیشن کا بھی مشترکہ فیصلہ تھا اور یہ ووٹنگ کا بھی مشترکہ فیصلہ تھا. یہ ہمارے کنسنسس ادھر فیصلہ ہو گیا. تو میں نے جو ریزائن دیا یہ بھی ایک اس میٹنگ میں ہوا, اور جو پھر باقی سب کچھ ہوا وہ ہمارا مشترکہ فیصلہ تھا.